جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا 11واں سبق ہے ماضی مجہول کا قانون۔ ہم نے پڑھ لیا تھا، ماضی مجہول کا قانون پڑھ لیا کہ ماضی معلوم سے ماضی مجہول کیسے بننی ہے۔ تو وہ زارابا سے ہماری ماضی مجہول تیار ہوگی، زوریبا، زارابا سے زوریبا ہماری ماضی مجہول تیار ہوگی۔ تو زارابا سے جب ہم نے ماضی مجہول بنا لیا، زارابا سے جب ہم نے ماضی مجہول بنا لیا، تو اب اس ماضی مجہول کے نیچے جو گردان آ رہی ہے، ماضی مجہول سے جو نیچے گردان آ رہی ہے، جی وہ ساری وہی ہے جو ہم نے ماضی معلوم کے اندر پڑھی ہے۔ پہلا سیگا ہے، اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آئے گی۔ دوسرا جو سیگا ہے اس کے آخر میں ہم نے علامت کیا پڑھی تھی، اس کے آخر میں الف آتا ہے، تو زوری با سے زوری با بن جائے گا۔ بالکل سارے سیگے وہی ہیں، ساری علامتیں وہی ہیں جو ماضی معلوم کے اندر تھی، نئی بات اس کے اندر کوئی نہیں آئے گی۔ تو جمع کا جو سیگا آ جائے گا وہ زوری بو آ جائے گا، ٹھیک ہے، آخر میں واو اور الف آ رہا ہے، تو وہاں پر بھی علامت یہی تھی، یہاں پر بھی علامت وہی رہے گی۔ جی 3 سیگے ہو جائیں گے، اس کے بعد یہ 3 مذکر کے ہو گئے، اور اس کے بعد 3 مؤنث کے زوری بت، آخری حرف کے اوپر تا کے اوپر کچھ حرف جزم آ رہی ہے، زوری بت۔ تسنیہ کیا آ جائے گا، زوری بتا۔ جمع کیا آ جائے گی، زوری ب نا۔ تو اب دیکھو یہ 3 سیگے وہ ہیں، وہاں معلوم کے اندر بھی پڑھے، مجہول کے اندر بھی وہی ہے، بالکل سیم علامت ہے، بالکل وہی علامت، کوئی پہچان ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد 3 سیگے مذکر کے، مخاطب کے، زوریب تا، زوریب تو ما، زوریب تم، تا تما تم، یہ جو ہم نے پڑھی تھی تا تما تم۔ جی اس کے بعد مؤنث کے ہیں، تی تما تننا، زوریب تی، زوریب تما اور زوریب تننا۔ تو یہ ہم نے وہاں بھی یہی تا تما تم، تی تما تننا، تا تما تم، تی تما تننا۔ آخری جو 2 سیگے ہیں زوریب تو اور زوریب نا، زوریب تو اور زوریب نا۔ تو یہ ہمارے جو ماضی مجہول کی گردان، اس کے بھی 14 سیگے ہیں، 6 غائب کے، درمیان میں 6 مخاطب کے، آخری 2 متکلم کے۔ تمام سیگوں کی وہی پہچان جو ماضی معلوم کے سیگوں کے اندر تھی، جو علامتیں وہاں وہی علامتیں یہاں پر ہیں۔ اب ہماری دونوں گردانیں مکمل ہوگی، ماضی معلوم بھی اور ماضی مجہول بھی۔ اب ہم نے جو ہے ان کا ترجمہ کرنا ہے کہ آیا ہم نے یہ جو لفظ پڑھے ہیں، ان لفظوں کا کوئی فائدہ بھی ہے، یہ قرآن پاک میں استعمال ہوتے بھی ہیں، یا ہم جو ہے جی اتنے دنوں سے یہ الفاظ جو پڑھ رہے ہیں، ان الفاظ کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے۔ یہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کے لیے ہمارے معاون بنیں گے۔ ایک لفظ ہم نے پڑھ لیا، اس کا ترجمہ کر لیا، تو قرآن پاک کے اندر ایسے لفظ استعمال ہوتے بھی ہیں یا استعمال نہیں ہوتے۔ تو اب ہماری دونوں گردانیں مکمل ہوگی الحمدللہ۔ اب ہم ان کا ترجمہ کریں گے اور ترجمے کی روشنی میں دیکھیں گے کہ یہ قرآن پاک کے اندر کہاں کہاں پر الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، اور ایک گردان جو ہے، ایک جو گردان ہے، یہ ہمیں کتنا فائدہ پہنچاتی ہے۔ 14 سیگے ہم نے اس کے پڑھے، 14 سیگے ہم نے اس کے پڑھ لے، 28 سیگے کل پڑھ لیے۔ جی 14 معلوم کے اور 14 ہی مجہول کے، تو 28 سیگے ہو گئے، لیکن شکل ایک ہی جیسی ہے، تو اس اعتبار سے سیگے 14 ہی رہیں گے۔ تو جو 14 سیگے ہیں، ان 14 سیگوں کی مدد سے ہم کتنے الفاظ قرآن پاک کے حل کر سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر جب ہم اس کا ترجمہ شروع کریں گے پھر دیکھتے ہیں۔